بسم اللہ الرحمن. جی میمونہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو وصف حیات ماسٹر مائنڈ اسٹڈی کی 5ویں نشست میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان اور دوست میمونہ گلشن، the CEO of Learn to Grow Rich. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کے ہفتے کا آغاز اچھا ہوا ہوگا. ہم اس ماسٹر مائنڈ اسٹڈی میں واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے محبت، علم اور کامیابی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ عمل کے موضوع پر ماسٹر مائنڈ سیشن کریں گے. جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس براڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پروگرام سے اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں. اور جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے بھی آگاہ کریں. اور سب سے جو بہت ضروری بات ہے کہ کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ضرور کیجئے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیے کہ ہمارے ساتھ بہت قابل شخصیات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ واصف علی واصف کی شخصیت پر کوئی بات کر سکتا ہوگا، اور ان کے موضوعات جس طرح سے یہ ہمیں کھول کر بیان کرتے ہیں اس سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا. مجھے تو کم از کم بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی فیڈ بیک اور سجیشنز کا ہمیں بہت زیادہ انتظار رہے گا تاکہ ہم اپنے جو آنے والے پروگرام ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دے سکیں. ہماری سوشل پریزنس ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان اور واٹس ایپ پر موجود ہے. آپ ہمارے ساتھ کسی بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی فیڈ بیک، اپنی آراء، اپنے کامنٹس، جو بھی آپ کا کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. صاحبزادہ کاشف محمود جو کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں، ان کو پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میر جہانگیر صاحب واصف خیال سنگت کے روح رواں ہیں، ان کو بھی پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید. جی بہت شکریہ. اور پروفیسر عرفان اشرف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مطالعے کے شوقین ہیں، اور واصف علی واصف اور تصوف سے ان کا گہرا تعلق ہے. آپ کو بھی میں پروگرام میں بہت زیادہ ویلکم کہتی ہوں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ڈاکٹر فضل محمود جو کہ پریزیڈنٹ آف لرن ٹو گرو رچ بھی ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جان میکسویل ہیں. ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ میمونہ. ڈاکٹر صاحب پھر آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ پلیز میری مدد کیجیے پروگرام کو آگے بڑھانے میں. جی بہت شکریہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، وصف حیات حضرت واصف علی واصف کی نظر سے کی اس 5ویں نشست میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بالخصوص ہمارے مہمانان گرامی محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، محترم امیر جہانگیر صاحب اور پروفیسر عرفان اشرف صاحب کو بہت بہت خوش آمدید. آج کی اس نشست میں جو مضمون ہم نے آپ کی کتاب دل دریا سمندر سے منتخب کیا وہ ہے عمل، اور یہ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے اور بڑا ہی معنی خیز ہے. آج کے اس مضمون کو سمجھنے سے بہت سی گتھیاں زندگی کی سلجھ سکتی ہیں اگر ہم اسے سمجھ پائیں. مغربی نقطۂ نگاہ سے یا سائنسی نقطۂ نگاہ سے، اور آج کے دور میں چونکہ ہم بہت دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنرز کی بڑی بھرمار ہے، اور انہوں نے بڑا مطالعہ کیا ہے کہ آخر یہ عمل ہوتا کیا ہے.
اور پھر جس طرح انہوں نے بیان کیا اور اس کی سائنٹیفک یا میڈیکل جو بھی ریزنز بنتی ہیں کہ جو چیزیں زندگی میں ہم سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری حواس خمسہ سے جو سگنلز آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، جو کہ کانشیس مائنڈ یا شعور ہے، وہاں پر جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ یعنی کہ تحت شعور میں، جہاں کہ کوئی فلٹر تو نہیں ہوتا، لیکن تحت شعور کا اپنا ایک فنکشن ہے جو وہ کرتا ہے، اور وہ ہے اس میں فیلنگز کو ڈالنا، یعنی ایموشنز، یعنی انرجی ان موشن میں آ جاتی ہے۔ وہ جیسی بھی آپ کی سگنل آتا ہے کانشیس سے وہ سب کانشیس میں، تو وہ اسی کے انداز سے اس کی فیلنگز کو اجاگر کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں، اور وہ عمل پھر تمام نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسے پھر لا آف کاز اینڈ افیکٹ سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام تو سائنٹیفک اس کی ہیں، لیکن حضرت کی نظر میں، تصوف کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے وہ کیا ہے، آج یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یوں تو جسے دیکھو وہ حضرت اقبال کا وہ شعر پڑھتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن جب میں یہ مضمون پڑھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس میں تنازع نظر آتا ہے، جو آج ہم اپنے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور میرے لیے واقعی میں بڑا پورا ہفتہ اسے انتظار کرتا رہا ہوں اس لمحے کا کہ سیکھ سکوں اور سمجھ سکوں۔ تو چلتے ہیں سیدھے ہم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کی طرف، جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ حضرت واصف علی واصف صاحب سے دوران گفتگو عمل کے اس اہم ترین موضوع کو وہ کس طرح بیان کرتے تھے۔ جی کاشف صاحب۔ جی بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، واقعی بہت گہرا مضمون ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید پہلے اس مضمون کو اگر ایک دفعہ پڑھ لیتے تاکہ سب لوگوں تک وہ پہنچ جاتا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگ پڑھ کر آئیں تاکہ اس کے اوپر بات کرنے میں زیادہ ٹائم ہمیں مل سکے، اور اس کے جو نقطے ہیں یا جو سوالات لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی مزید بات کی جا سکے۔ یہ مضمون جی ایسا مضمون ہے کہ انسان کے ساتھ یہ ہر وقت منسلک ہے۔ ہم جب عمل نہیں کر رہے تو بھی کچھ نہ کرنے کا عمل کر رہے ہیں، تو انسان ہر محال اس کے اندر جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس کے بغیر کہتے ہیں کہ the most constant thing in this world is a change جو ہر وقت ہو رہی ہے، انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی انسان نے عمل کے ساتھ ہی زندگی میں جنم لیتا ہے، اور ایک عمل کے ساتھ اس کا سلسلہ چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو وصال ہے وہ بھی بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا یہ شعبہ ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو ایک تھیم ہے یہ کہ انسان اس عمل کے دائرے میں آتا کیسے ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس کے اپنے عمل میں موجود ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کسی کے عمل میں موجود ہیں، عمل ہے، رد عمل ہے، مکافات عمل ہے، عمل کی بڑی کہانیاں، بڑی ڈائمنشنز ہیں۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا رخ کیسے انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جو میں سرکار کی باتوں سے میں سمجھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہر انسان کو ایک فطرت کے اوپر پیدا فرمایا۔ اب وہ فطرت جو ہے، فطرت انسان کا مزاج تخلیق کرتی ہے، اور وہ مزاج جو ہے وہ ایک خیال مرتب کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح کا مزاج ہوگا خیال بھی اس مزاج کے قریب ہی رہیں گے اس کے۔ اب جب خیال پیدا ہوتا ہے تو اس خیال سے پھر ایک عمل پیدا ہوتا ہے، اس عمل سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اور اس نتیجے کا جو نام ہے وہ پھر علمی ہے۔ تو یہ ایک جو
सरकार ने इसकी जो डायमेंशन बताई कि इंसान अमल से पहले वाले हिस्से में जो है वो ख्याल की दुनिया में होता है। कोई भी अमल उस वक्त तक मार्ज़ वजूद में नहीं आता जब तक वो ख्याल के फिल्टर से गुजर के नहीं आता। उसके बाद वो अपनी एक हकीकी वक़ुआ में आता है। जैसे कहा जाता है कि आप का जो गुनाह है वो उस वक्त तक अमल में नहीं आएगा जब तक वो ज़हूर पजीर नहीं हो जाएगा, यानी कि ख्याल का गुनाह नहीं कंसिडर होगा। और जो ख्याल की नेकी है वो ख्याल में ही कंसिडर हो जाएगी, यानी कि ये उसकी एक खूबी है कि बहुत बड़ी। कोई भी इंसान जिंदगी में अमल कर रहा है, उसके पीछे जो एक चीज माने रखती है वो रखती है उसकी नीयत, उसकी सोच। अगर कुरान में कहा जाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमलों का दारो मदार इंसान की नीयत के ऊपर है, तो ये बात की बहुत बड़ी एक वजाहत हो गई कि इसने नीयत के फिल्टर में से गुजर के सबके सामने आना है, ज़हूर पज़ीर होना है। यानी कि हम लोग ख्याल में अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ का अमल कर रहे हैं तो फिर हम उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हम इस चीज़ के बारे में नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। जैसे सरकार वैसा एक मिसाल दिया करते हैं, देखो घर बना लिया, घर बनाना अच्छा अमल है, लेकिन घर रिश्वत के पैसों से बनाना अच्छा अमल नहीं है। हज करना बहुत अच्छा अमल है, हज आप यतीम के पैसे खा के हज करने जाएं तो डबल गुस्ताखी है कि मैंने पैसे भी खाए हैं और मैं हज करने अल्लाह के सामने भी आ गया। तो ये जो सारी चीज़ों, जो जितने भी अमल जो कहलाते हैं, इंसान की जितनी भी साइकी जो बनती है, चाहे वो कोई नेक काम करने से लेके कोई बुरा काम करने तक, या उम्मीद के साथ रहने से ना उम्मीदी के दर्जे तक, जिंदगी से लेकर सुसाइड तक, जितने भी अवामिल से इंसान गुजर रहा है, वो सब का ताल्लुक उसके पीछे उसकी उस साइकी के साथ चल रहा होता है, जो उसका मिजाज, उसके वाकयात, उसके हालात व वाकयात और उस जिस तनाजुर में वो बैठा हुआ है, वो सब चीजें मिला के उसके आमाल को डेवलप कर रही हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एक है मेरे अकेले के अमाल, कि मैं जिंदगी में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और मेरे साथ जुड़े में हैं कुछ और लोगों के भी अमाल कि वो भी जिंदगी में अमल कर रहे हैं। मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूँ मोटरवे के ऊपर, और किसी गलत बंदे की ड्राइविंग से मेरी गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। यानी कि मैं अपनी जगह सही अगर अमल कर भी रहा हूँ तो भी मुझे अंदेशा है कि मेरे अमल भी जो है वो मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। फिर सरकार वाल साहब ने ये दो चीजों के ऊपर जो बहुत फोकस कराया, मैं आपको इसके एक पहले हिस्से की तरफ लेके चलता हूँ कि जहां पर इंसान ख्याल से अपने अमल को फिल्टर कर रहा होता है कि मैंने किस अमल को जाहिर में लेके आना है और किस अमल को नहीं लेके आना। ये बड़ा एक बुनियादी नुक्ता है कि जहां से आपका गलत और सही का जो है वो रास्ते दोनों अलग होते हैं, कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है। ये चॉइस ये है कि आपके पास पाथ आ जाएगा किसी भी अमल का कि ये नेकी का अमल है या ये बुराई का अमल है। कुछ ऐसे अवामिल है ना, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम जिंदा रह रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, सबके साथ हमारा एक ऐसा ख्याल जुड़ा हुआ है कि हमने जो भी यहाँ पे आमाल करने हैं, इन सब आमाल की एक रोज पूछ गुछ होगी आपसे। कहा गया कि फरिश्ते बैठे हुए हैं, आपके दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए, वो लिख रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, वो बुराइयां लिख रहे हैं। वो नहीं भी नजर आ रहे तो हमारा ईमान तो है, हमारा फरिश्तों पर ईमान है। हम लोग जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, अपने किसी भी ख्याल में इस चीज को हम माइनस नहीं कर सकते कि हम लोग जो हैं, हमारा तायुन किसी जगह के साथ है, एक सिस्टम के अंदर हम मौजूद हैं। मैं अगर कहूं कि किसी काफिर की बात करूं
کسی نان مسلم کی بات کروں تو نان مسلم کا عمل نان مسلم کے ساتھ موجود ہے، لیکن میرا عمل ہوللی سولی جو ہے وہ میرے رب کا، میری کتاب کا اور میرے اللہ کا میرے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے جو صرف میرے ساتھ ہی موجود ہے۔ اب جب میں نے کچھ کرنا ہے تو میرے اوپر یہ بات آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ میں کس عمل کو اجازت دوں گا کہ تو ہو جا اور کس عمل کو میں روکوں گا کہ تو رک جا۔ یہاں پر آ کے میری نیت، میرا مزاج، میرے سرکمسٹانسز، یہ تمام چیزیں آ کے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور انہی کے اندر سے میں نے یہ سارے اس پروسیس کو کلیئر کرتے ہوئے اس چیز کو میں نے عمل میں لے کے آنا ہوں۔ یہاں پہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو خیال کا مقام جہاں پہ ہوتا ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی بزرگ اس کائنات میں آئے ہیں، انہوں نے انسان کے خیال کے اوپر فوکس کیا، عمل پہ نہیں فوکس کیا۔ وہ بھی میں آپ کو عمل کی کہانی ایک علیحدہ سے بتاؤں گا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے وہ جگہ ہے خیال۔ انہوں نے خیال کو مصفا کرنے کے لیے، خیال کو طہارت میں لانے کے لیے، خیال کو نیکی میں لانے کے لیے ان سب نے بے بہا کام کیا۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے خیال کا خیال رکھا کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ خیال کی جب اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ خیال کی اصلاح کے ساتھ آپ کے اعمال کی اصلاح بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جی ایک اس میں سرکار والا صاحب نے چھوٹی سی کہانی سنائی دی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے وہ دیکھا جنگل، وہ اپنا جا رہا تھا تو کسی خاتون کو دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو مہارانی ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے لمحے خیال آیا کہ گرو نے کہا ہے کہ جو یہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بہن اور ماؤں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گرو کے پاس آیا، کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں۔ گرو نے کہا اچھا بتاؤ، سزا یہاں لینی ہے کہ باہر لینی ہے، اگلے جہان لینی ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہ مجھے یہی سزا دلوا دے۔ تو گرو نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور بادشاہ کو کہا کہ جاؤ جا کے اس میں پوچھو۔ اور بادشاہ جب جیسے ہی الاؤ کے قریب پہنچا تو گرو نے روک دیا کہ تمہارے خیال کی غلطی تھی، تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے۔ اب یہ خیال ہمارا اس وقت تک مصفا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی نہ ہو کہ ہمارا یہاں پر قیام مختصر ہے، اس وادی سے ہم نے گزرنا ہے اور یہاں سے ہم نے کہیں اور جانا ہے۔ یہاں پہ صرف رہنے کی بات نہیں، اگلے جہان کی بات ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک عورت اپنی نوکرانی کو مار رہی ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیوں مار رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نوکرانی تھی یہ مالکن کی آنکھ میں لگا رہی تھی کاجل، تو کاجل میں کہیں پر آ گئی رڑک ہے جی تھوڑی سی، تو وہ جب رڑک اس کو محسوس ہوئی، مالکن اس کو غصہ چڑھا اور وہ اپنی نوکرانی کو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ بابا صاحب نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ بابا صاحب کے بہت لمبے لمبے سفر، بڑے بڑے دور کے اور بڑے بڑی دیر کے ان کے سفر ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بہت عرصے بعد واپسی آ رہی تھی ان کی، تو آپ ایک قبرستان میں رکے، تو وہاں پہ آپ نے ایک بہت عجیب سا منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک قبر کھلی ہوئی اور اس میں کھوپڑی نظر آ رہی، انسانی کھوپڑی، اور اس کھوپڑی میں انہوں نے منظر دیکھا کہ کھوپڑی کے اندر چڑیا نے اپنے بچے دیے ہوئے، اور وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی ہے اور اس نے اس کھوپڑی کی آنکھ سے گھس کر اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بابا صاحب نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پھر مکاشفہ کیا، غور کیا اس پوری صورتحال کے اوپر۔ تو جب وہ شبیہ بننا شروع ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو اسی مالکن کی کھوپڑی ہے جو اپنی نوکرانی کو صرف اس لیے مار رہی تھی کہ میری آنکھ میں اس کاجل سے رڑک پیدا ہو گئی تھی، اور آج اس کی جو کھوپڑی ہے اس کی آنکھوں میں سے چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہاں پہ بابا صاحب نے ایک بہت خوبصورت ایک شعر دوڑا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوئی جگ مویا
او لوئی میں ڈٹ کجرا ریکھ نہ سیندیاں سے پنچھی سوئے بٹ، کہ ان آنکھوں میں جہاں پہ رڑک نہیں وہ برداشت کر سکتی تھی مالکن، آج اس کی آنکھوں میں چڑیا نے بچے دیے ہوئے اور وہ ان کو وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پرورش کر رہی۔ تو یہ جو خیال کا تزکیہ ہوتا ہے نا جی، یہ سب سے میجر ایک چیز ہے یہ عمل کے دائرے کے اندر، کہ جب خیال کے اندر یہ چیز ہونا کہ آپ کا قیام یہاں پر ایسے ہے، سرکار فرماتے ہیں دیکھو بہت آسان ہے وہ یہ قبرستان سے روز تم گزرتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ لوگوں نے چلے جانا ہے، یہاں پہ تمہارے بھی پہلے سارے چلے گئے ہوئے، تو یہ تو روز تمہارے خیال کا تزکیہ ہوتا ہے کہ تم یہاں سے گزرتے ہو۔ وہ ہم بچپن سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں شعر کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو کتنے یہاں پہ فرعون آئے، کتنی باتیں ہوئی یہاں پہ سب آئے چلے گئے، رانجھا بھی آ کے چلا گیا تو ہیر بھی بائے بائے ہو گئی، تو رومیو جولیٹ بھی چلے گئے، ان کو لکھنے والے بھی چلے گئے۔ تو یہ صاحبزادہ صاحب کی آواز پاز غالباً ہمیں تھوڑا سا رابطہ جی رابطہ کچھ منقطع ہوا ہے، چلیں تو خیال کا یہ تزکیہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اعمال صاحب کا میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک ایشو ہے، آواز کٹ رہی ہے بلکہ غائب ہو گئی ہے۔ چلیں ہم انتظار کرتے ہیں وہ دوبارہ سے اگر کنیکٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صاحبزادہ صاحب جی میرا خیال ہے دوبارہ شاید کنیکٹ کرنا پڑے گا صاحبزادہ صاحب کو۔ دیکھیں شاید وہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت۔ غالباً ابھی تک نیٹ ورک ایشو ہے۔ چلیں ہم اسی سوال کو لے کر آگے چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان محترم میر صاحب کی طرف، کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہمارے مہمانوں کے سوالات ہیں جن کی طرف ہم چلیں گے، لیکن سب سے پہلے میر جہانگیر صاحب آپ کے ابتدائی کلمات۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ آپ کا کامیاب پروگرام ہے اور یہ 5واں پروگرام ہے، یہ اس کے جو ہے وہ آپ شکریہ کے مستحق ہیں، ہماری طرف سے آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ تو ڈاکٹر صاحب عمل کے حوالے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ یہ عربی لغت کا لفظ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ امید اور توقع جو ہے وہ اس کا معنی ہے۔ تو عمل تو کائنات کا ذرہ ذرہ وہ عمل پذیر ہے اور مصروف عمل ہے، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اپنے دائرے کے اندر مصروف عمل نہیں ہے۔ اور عمل کا جو متضاد ہے وہ تو ساکن ہونا ہے۔ تو ساکن تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ زندگی ساکن ہے نہ موت ساکن ہے، اور پھر اس دائرہ عمل کے اندر تمام معاشرے جو ہیں وہ اس جو زمین پہ بسنے والے ہیں اور اس میں جس یعنی طبقے کے بھی لوگ رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں، وہ مزدور ہیں یا آقا ہیں، بادشاہ ہیں یا غلام ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، وہ سمندروں میں دیکھ لیں جانور جو ہیں اس کے اندر وہ یعنی ہر چیز ہی جو ہے نا وہ مصروف عمل ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ایک عمل ہے اور ایک بے عمل ہے، ایک بد عمل ہے، ایک صالح عمل والا ہے۔ تو عمل تو سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ قبلہ واصف علی واصف صاحب کس نقطہ نظر سے عمل کے بارے میں وہ ایک بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے مجھے وہ
اللہ پاک کا جو کلام پاک ہے اس کے اندر ایک آیت پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور پھر یہ قرآن پاک کی جو بڑی مختصر اور خوبصورت ایک سورت پاک ہے سورہ العصر، جس میں وہ اللہ پاک نے یعنی فرمایا ہے کہ میں آیت پاک بھی پڑھتا ہوں اور پھر اس کے ترجمہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل کی بات ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کے تو یہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اور پھر فرمایا کہ الا الذین، یعنی سوائے ان لوگوں کی، یعنی تخصیص اللہ پاک فرما دیتے ہیں. پہلے ایک جنرل ایک بات کر کے پھر اس میں سے کچھ تخصیص کر دیتے ہیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ بات نہیں رکی کہ اچھا ایمان لانے والے جو ہے وہ فائدے والے ہیں اور ایمان نہ لانے والے نقصان والے ہیں. نہیں، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے بعد ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پھر عمل صالح وہ ایمان لانے کے بعد کریں. اور عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ یعنی عمل صالح آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال اپنی زندگی میں کر کے دکھائے. یعنی کوئی عمل ایسا نہیں جو حضور پاک نے نہ کیا ہو اور حکم دے دیا ہو کہ یہ کرو. اور اللہ پاک نے جتنے بھی احکامات قرآن پاک میں فرمائے ہیں ان کا مکمل نمونہ جو ہے وہ حضور پاک کی ذات پاک ہے، اور اس لیے وہ عمل میں بھی پورے ہی جو ہے وہ پرفیکٹ تھے. جیسے ایک وہ حدیث شریف بھی ہم نے پڑھی ہے کہ عمل کے حوالے سے آپ اتنے باعمل تھے کہ آپ نے وہ ایک خاتون آئی کہ کہا کہ جی میرا بچہ وہ یہ میٹھا بڑا کھاتا ہے، اس کو منع فرمائیں. یہ گڑ تھا یا کچھ چیز میٹھی، تو آپ نے فرمایا کل لانا. پھر وہ کل لائی، پھر آپ نے فرمایا اچھا کل لانا. تو وہ آپ نے فرمایا بچے کو کہا کہ ناک بیٹا کھایا کرو. تو بچے کی والدہ نے کہا کہ حضور پاک آپ نے یہی بات جو ہے وہ پہلے فرما دینی تھی، جو ہے نصیحت جو آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو اتفاق یہ تھا کہ جس وقت تم کہتی تھی اس وقت میں نے بھی وہ میٹھا کھایا ہوتا تھا یا گڑ کھایا ہوتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں جس چیز کو تبلیغ کروں یا تلقین کروں یا نصیحت کروں، میرے بھی پہلے وہ عمل میں آئے، پھر میں وہ بات کروں گا تو اس کا اثر ہوگا. تو اس لیے اتنے باعمل تھے کہ آپ نے یہ تھوڑی سی نصیحت بھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو باعمل کیا، پھر آپ نے نصیحت کی. اور اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ عمل ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا جائے. عمل صالح جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ کے احکامات نبی پاک کی سنت کے مطابق آپ کریں، اور وہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں. خدائے بزرگ و برتر کے لیے تو ہم نے سجدہ جو ہے وہ اللہ پاک نے حضور پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، مجھے یہ بہت پسند ہے. اور یہ وہ واحد عمل ہے درود والا. قبلہ واصف صاحب نے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ فرمانا، واحد عمل آپ نے فرمایا کہ جس میں خالق اور مخلوق مل کر ایک ہی عمل کرتے ہیں اور وہ نبی پاک پر درود شریف پڑھتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں خالق اور مخلوق ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر یہ عمل واحد ہوتا ہے جو سارے مل کر کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب پر سارے مل کے درود پڑھتے ہیں. عمل صالح جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے وہ پوچھا گیا ایک سوال قبلہ واصف صاحب سے کہ جی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یہ کیا ہوتا ہے؟
اچھا یہ سوال ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 مرتبہ محفل میں مختلف اوقات میں ہوا، اور آپ نے جواب جو ہے وہ مختلف دیا، اور دونوں جواب جو ہیں وہ میرے ذہن میں اس وقت ہیں جو آپ نے فرمائے اسی سوال کے جواب میں کہ جی گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، مگر یہ دونوں مختلف جو میسج ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مگر یہ آپ جب جواب دیتے تھے نا کسی ایک کو، تو ایک تو اس کا جو ذہن کے اندر جو سوال اٹکا ہوتا تھا یا کوئی گتھی ہوتی تھی اس کو سلجھا دیتے تھے، پھر اگر وہی سوال کسی اور وقت کوئی اور آدمی کرتا تھا، کسی اور مینٹل لیول کا آدمی، یا اس کو کوئی اور طرح کا میسج سکھانا ہوتا تھا تو اس کو اور طرح کا جواب دے دیتے تھے۔ اب یہ جو ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل یا وہ گناہ جو آپ کو اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور وہ عمل یا وہ گناہ جو دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے وہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کو نقصان اگر پہنچے وہ صغیرہ ہے گناہ، اور اگر دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کبیرہ ہے گناہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو میں ایک اور انداز سے جو سرکار نے بات فرمائی وہ بھی میں گوش گزار کرتا ہوں۔ تو کسی نے اسی طرح سوال پوچھ لیا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ وہ گناہ جو پکڑا جائے وہ صغیرہ بھی کبیرہ، اور اگر معاف ہو جائے تو کیا کبیرہ کیا صغیرہ۔ دیکھیں اس بات کو آپ نے یوں، تو میں وہ سبحان اللہ جی وہ بات کر رہا تھا کہ عمل صالح جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے منفعت بخش بنے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، تو وہ عمل صالح ہیں۔ اور عمل صالح میں جیسا کہ عبادت بھی شامل ہے، عبادات جتنی بھی ہیں، عبادات کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کے بھی بے شمار زاویے، بے شمار انداز، بے شمار نقطے ہیں۔ عبادت صرف سجدہ سجود نہیں ہوتا، عبادت ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم اس اصول کے مطابق جو اللہ نے فرما دیا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی عبادت میں ہے۔ اگر ہم اپنی فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روزگار میں وہی اصول اپناتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ بچوں کا رزق کماتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اگر گاڑی بنانے والا مکینک ہوں، اگر اس میں دیانت داری سے، ایمانداری سے وہ کام کرتا ہوں اور اس کی مزدوری بھی میں ایک جو حق ہے وہ لیتا ہوں، یہ بھی عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ عبادت صرف مسجد کے اندر کام کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ زیادہ عبادت جو ہے نا وہ تو مسجد سے باہر کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ تمام اعمال جو ہیں وہ بندہ جو جہنم جا رہا ہوتا ہے نا جی، وہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کر کے جا رہا ہوتا ہے، جو جنت میں جا رہا ہوتا ہے نا وہ بھی عمل کر کے ہی جاتا ہے۔ یعنی عمل ایک بہانہ ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، جسے سبب کہتے ہیں۔ یہ سبب جو ہے یہ سمجھ لیں ایک ذریعہ ہے، جیسے ہم سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو سیڑھی پر چڑھتے ہیں وہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں، وہ سٹیپ جو ہے نا یہ ایک عمل ہے۔ مگر اب اس کا اگر آپ کی نیت، اب کیونکہ حدیث شریف ہے نا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب عمل جو ہے یہ خالی بات نہیں ہے عمل کی کہ عمل صالح اگر ہو گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، بظاہر عمل صالح جو ہوتا ہے نا اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل صالح میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے وہ مسجد زرار بنی تھی، اور مسجد ظاہر اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جاتی ہے، عبادت کا مقام ہے، تمام مسلمان ادھر اکٹھے ہو کے عبادت کرنے کے لیے وہ ایک جگہ، ایک مقدس جگہ بنی، بظاہر یہ عمل صالح ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کے اندر اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اسے حکم ہے کہ اس کو بھی گرا دو، اور وہ مسجد کو گرا دیا گیا جسے مسجد زرار کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر اگر نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، نیت اگر فلاح والی نہیں ہے، نیت اگر آپ کی اخلاص والی نہیں ہے، تو وہ عمل صالح ہرگز نہیں ہوگا جس کی بنیاد نیت نہیں ہوگی۔
میں وہ سورہ پاک کی وہ 2 لائنیں رہ گئی ہیں جو کہ عمل صالح کرنے والے. اچھا عمل صالح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی جو سورت پاک ہے اس کے مفہوم کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ عمل صالح والے لوگ ہیں ان کو زندگی گزارتے ہوئے نا جی کچھ پھر دقتیں بھی آتی ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ گدھ کی طرح حرام سے بچنا بھی, حرام نہیں کھانا ہوتا. انہوں نے جو حرام حلال کا جو تصور اللہ نے, اللہ کے رسول نے دیا ہے اس سے کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور غیر رسولیاں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, وہ بے شمار چیزیں ہیں جو غیر صالح اعمال میں آتے ہیں, تو ان سے بھی بچنا ہوتا ہے. تو اس لیے عمل صالح کرنے کے لیے آپ کو جو مشکلات, دقتیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ اس مشکلات پر اگر آدمی صبر کر لے تو پھر ٹھیک ہے. عمل صالح کرنے والے آدمی کو دقتیں آئیں گی یا آ سکتی ہیں, تو اس کے اندر کہا گیا کہ صبر کرنا ہے, اور جو صبر کرتے ہیں وہ کہا گیا وہی پھر حق والے ہوتے ہیں, اور انہی کا انعام جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو یہ عمل صالح بھی یعنی اگر یہ نہ چیزیں ہوں, یہ شرائط نہ ہوں, تو وہ خسارے میں ہی ہیں سارے, جائے جتنے مرضی عمل کر لیں. ایمان, عمل صالح, پھر اس کے اندر صبر, اور پھر اس کے اندر جو حق ہے قائم رہنا, استقامت, سمجھوتا حرام پہ نہیں کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا, لالچ دی گئی, آپ نے فرمایا نہیں, حق کا وہ کلمہ بلند کرتے رہے. تو عمل صالح یہ لازم ہے اور ہر انسان اس میں مصروف عمل ہے. جی یہ سبحان اللہ. جی کاشف صاحب کا رابطہ پھر سے ہم سے ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم صاحبزادہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بسم اللہ. ہاں جی, تو آپ مکمل کرنا چاہیں گے چونکہ ہم نے درمیان گفتگو رابطہ ہمارا جی ہاں. وہ میں جہاں پہ بات چھوڑی تھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ خیال کا جو تزکیہ ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بزرگوں نے خیال کے تزکیہ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا اور تبھی خیال کو جو ہے وہ کسی شکل میں لانے کے لیے کہا. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس سے جو ایک اگلا سٹیپ جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان عمل کرتا ہے, تو اب خیال بھی نیک ہو, آپ کا عمل بھی نیک ہو, لیکن اس کے باوجود بھی خدشہ ہے کہ یہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کا خیال بھی نیک ہے, آپ کے اعمال بھی نیک ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو بزرگ نے فرمایا کہ پھر بھی آپ نے اپنے عمل کے اوپر بیس نہیں کرنا, اپنے عمل کے اوپر سارا فوکس نہیں کرنا, آپ نے پھر بھی آپ نے اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھا تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. بلکہ سرکار وائس صاحب نے نا تو اس کو اس نقطے کو جو بیان فرمایا نا آپ نے کہا ہے کہ عمل کے اوپر بھروسہ کرنا بھی خفیف سا شرک ہے. خفیف سا شرک ہے یہ بھی کہ آپ نے پھر عمل پہ بھروسہ کیا. وہ عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا, آپ نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو جو میں نے آپ کو پہلے ایک سائیکل بتایا تھا کہ وہ خیال سے عمل سے نتیجہ, اور نتیجہ جو ہے وہ پھر اللہ ہے, کہ آپ کا نتیجہ فرمایا سرکار نے اگر قبول ہو گیا تو کیا گناہ, تو نہ قبول ہوا تو کیا نیکی, یہ تو قبول ہونے کی بات ہے. تو یعنی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی مکمل بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ عمل بھی نیک ہو گیا تو یہ بات مکمل ہو گئی. نہیں, اس کے بعد بھی ایک اگلا سٹیپ ہے, وہ سٹیپ یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کے بعد بھی رزلٹ اس کا جو نکلے وہ کہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیرا شکریہ کہ یہ میں نے سوچا کہ میں یہ عمل کروں اور اس عمل سے مجھے نیکی حاصل ہو یا کچھ ہو, یا یہ میں نے پروفٹ سوچا یا یہ میں نے یہ چیز سوچی اپنے عمل کے ساتھ کہ یہ نتیجہ نکلے گا, وہ نتیجہ میری منشا کا نہیں نکلا.
ना भी निकला तो भी मालिक कबूल, निकल आया तो भी कबूल, वो तो है ही मुझे कबूल। तो सरकार ने जो असल चीज फरमाई कि अमल करने के बाद भी हम लोग जो है वो अभी तक वो पक्के नहीं है, हमें उसकी रहमत पे जो है ना वो भरोसा करने की जरूरत है कि वो, बल्कि वो एक ना आप हिंदी की मिसाल दिया करते थे, आप कहते थे कि जैको राम दलिंदर दे मतवा की पहले हर ले, कि राम ने जिसको तकलीफ देनी होती है उसकी मत पहले ही मार देता है। तो खाली अमल के ऊपर सारी बात नहीं आके खड़ी होती, बात आके खड़ी होती है उसके फजल के ऊपर, कि वो फजल करे तो सब कुछ ठीक है। अगर आपने उसके फजल की तरफ नहीं देखना तो नेकी भी खराब ही है, नेकी भी कोई नेकी नहीं है। तो मैं उस पॉइंट को मैं जरा यहाँ तक करता हूँ, फिर आगे बात आपसे। जी बस, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, आप अपने इब्तदाई कलमात अगर कुछ अता करें, अगर आप सुन रहे हैं हमें। गालिबन आपका राब्ता शायद हमसे मुनक़ता है। चले, हमें एक सवाल आया है, बल्कि कई सवालात आ चुके हैं अब तक। तो पहला सवाल तो ये कि इफ़ज़ाल हुसैन बजार साहब यूनाइटेड किंगडम से, मैनचेस्टर से पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है कि शुक्र की सबसे अच्छी अमली सूरत क्या है? सिर्फ ज़बान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से शुक्र अदा हो जाता है? जी डॉक्टर साहब, वो मुझे जी फरमाएं जी जी इजाजत है? जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब वो हमने वासिफ साहब से सुना है ये शुक्र अदा करने का हक जो है वो कैसे अदा होता है, और ये भी सवाल की शक्ल में ही आपसे बात की गई थी। तो किबला वासिफ साहब ने जो जवाब फरमाया वो बड़ा खूबसूरत था। फरमाते थे कि शुक्र करने के ना दो अंदाज है। एक ये है कि जब आप अपने इकरार करते हो जुबान से और कलमात अदा करते हो और कहते हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है, या हम कुरानी लफ्ज में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन कहते हैं और शुक्र अदा करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौली शुक्र। सरकार फरमाते हैं जो इसका शुक्र का हक है ना, वो अदा जो होता है वो इस तरह होता है कि आप जिस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हो, जिस मेहरबानी का आप शुक्र अदा कर रहे हो, वो मेहरबानी और वो नेमत आप उन लोगों तक सर्व करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस नेमत से महरूम है। आप जिस खूबी के शुक्र अदा कर रहे हो वो खूबी आप उन लोगों तक इस्तेमाल करो जो उससे महरूम है। ये अमली शुक्र है। अगर आपके पास इल्म है, फरमाते थे जो कम इल्म वाले लोग हैं अपना इल्म वहां तक पहुंचाओ। अगर आपके पास दौलत है और आप अपनी दौलत का शुक्र अदा कर रहे हो तो ये शुक्र जुबानी अदा तो चलो करते हो, मगर इसका अमली शुक्र या हक्के शुक्र ये है कि आप वो दौलत गरीबों तक पहुंचाओ, महरूम लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपके पास इख्तियार है, ताकत है, तो आप जो महरूम लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उन तक वो अपनी ताकत और अपने इख्तियार का इस्तेमाल करो। अगर आप मुनसफ की सीट पर बैठे हुए हैं तो आप अब वो इंसाफ जो है वो करो उस मनसब का, बल्कि एहसान करो। ये आपका अमली शुक्र है। तो अमली शुक्र अदा करना और हक्के शुक्र अदा करना ये असल में शुक्र है। जुबानी तो बंदा सारे कर लेते हैं, मगर असली शुक्र ये है कि आप उन लोगों तक अपनी सर्वस दो जो उससे महरूम हैं। जी जी, ये आपने फरमाया। सुभान अल्लाह। मैं भी बिल्कुल यही बात मैं कहने लगा था, मीर साहब ने कही है, क्योंकि तालीम का माखज़ हम दोनों का वो एक ही है। बल्कि सरकार को कहा करते कि देखो वो कोई मांगने आ जाता है ये ना उंगली उठा के ऊपर ना कहा करो कि अल्लाह देगा, और जेब में उंगली उसको डाला करो, निकाल के उसको दिया करो। तो लोग पूछते थे कि जी ये मदद करना जो है ये देख के करनी चाहिए मदद के, जी वो मदद के काबिल है या नहीं है। तो आप फरमाया करते थे कि ये भी देख लो कि जो तुम्हारे पास है क्या तुम इसके मुस्तहिक हो, क्या ये इस्तेहकाक तुम्हारे पास है कि अल्लाह ने ये नेमतें जो तुम्हें दी है। तो अगर तुम इसके मुस्तहिक नहीं है तो अगले को भी ना देखो, उसको भी आप देखिए। सरकार जो एक चीज बड़ी फोकस फरमाते थे, आप कहते थे कि लोगों को खुश नहीं करना, लोगों को खुश करने के लिए काम मत करो,
اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرو. سبحان اللہ. اگر تمہاری منشا اور مدعا اگر لوگ ہیں تو تم دھوکے میں ہو, اور اگر تمہاری منشا اور مدعا اللہ ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر تو سارے کام آسان ہو گئے. بالکل. تو یہ شکر اللہ کا یہی ہے کہ جی ہم واقعی اپنے اس نعمت میں ان لوگوں کو ساتھ ضرور رکھیں کہ جن کی جو اس نعمت سے محروم ہیں. جی بہت شکریہ. آپ سے براہ راست سوال کیا گیا ہے صاحبزادہ صاحب کہ کاشف محمود صاحب سے سوال ہے کہ نصیب اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اگر نصیب لکھا جا چکا ہے تو عمل کی کیا اہمیت ہے؟ واہ جی, یہ سوال بھی سرکار کی محفل میں آ چکا ہوا ہے, اس پہ میر صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. میں آپ کو نا سرکار کی چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں. مجھے کہانیاں بہت پسند تھی سرکار کی ساری. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ گھس گیا ایک باغ میں, اور باغ میں دیکھا پھل لگے ہوئے, تو اس نے پھل اتارے اور کھانا شروع کر دیا. تو اوپر سے آ گیا باغ کا مالی, اس نے کہا تم میرے باغ میں سے پھل کھا رہے ہو چوری. انہوں نے کہا اللہ کی زمین, اللہ کا پھل, اللہ کے پودے, اللہ کا بندہ کھا رہا ہے, تمہیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ تو وہ بندے نے جو مالی تھا نا, اس نے ڈنڈا اٹھایا, انہوں نے کہا اللہ کی لکڑی پھر تمہارے سر پہ ہمیں کھینچ کے مارتا. یہ نصیب اور کوشش جو ہے نا جی, یہ کہ کیا لکھا جا چکا ہوا ہے اور کیا آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ سوال اٹ سیلف جو ہے نا جی, یہ ہمیں ہمارے جو ایمان ہے اس کے اندر کہیں ہماری تھوڑی سی نا ابھی اور پختگی ہونا باقی ہے, ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیٹیل سے سمجھا دیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت شہرت اللہ کے ہاتھ میں, رزق تمہارا اللہ کے ہاتھ میں, تمہارے ماں باپ, تمہارے بہن بھائی, تمہارے شہرت, عزت, وقار, سب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ تو تسلیم والے جو لوگ ہیں نا, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس چیز میں رہن رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنے قد کی حد میں گرفتار ہیں. قد کی حد, جیسے یہ فرمایا سرکار نے کہ تمہارا چہرہ جو ہے تمہارا نصیب ہے, اب تم اس نصیب سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں اپنے چہرے سے مطمئن نہ ہوا, وہ کائنات میں کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتا, کیونکہ تمہارا چہرہ تمہارا نصیب ہے. اور اب اس نصیب کو نہ ماننے والے جو ہے وہ اس کو اللہ کی کسی بھی بات کے اوپر اس کو اعتراض ہو سکتا ہے, وہ تو ہر چیز کے اوپر اعتراض کرے گا, اور ماننے والا یہیں سے شروع کر دے گا کہ یہ اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور یہ میرے لیے ہے اور اس کو میں نے کیا. پھر اگر سب کچھ ایسے طے ہے تو پھر یہ خیال کی اصلاح اور یہ ساری باتیں یہ ہیں کیوں؟ پھر ان کا وجود کیا ہے؟ تو سارا ان چیزوں کا جو وجود ہے وہ صرف ہے ہی اس وجہ سے کہ کچھ چیزوں میں ہم لوگوں کے پاس وہ فلٹر موجود ہے, ایک ترازو اندر سے موجود ہے, ہمارے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے کہ ہمیں وہ بتاتی ہے کہ میاں یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے. ہم کچھ عرصے تک اس گھنٹی کو سننے کے بعد اگنور کرتے رہتے ہیں اور ہم اس چیز سے باہر نکل جاتے ہیں. تو لیکن وہ گھنٹی بجتی ضرور ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم صحیح کر رہے ہو. تو یہ ایسے نہیں ہے بات کہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ بالکل مکمل طے ہے. کچھ چیزوں کو اگر انسان کے بس میں نہیں دیا گیا تو پھر یہ کھیل ہی کیوں ہے سارا. سوال تو ایسے ہیں کہ پھر سوال کے اندر سوال ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر برائی ہی کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ اچھائی ہی اس نے کیوں نہیں رکھی؟ اس نے سنڈے کیوں بنایا؟ اس نے سنڈے کو منڈے کیوں نہیں کہا؟ سوالوں کی رینج تو پھر کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے. انسان یہ دیکھیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کے اندر جو تھوڑی سی ایک جو ہے نا کمی بیشی سی ہلکی سی, وہ صرف یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم تسلیم کے دائرے میں آتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے ابہام بھی ختم ہوتے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس رائٹ رانگ یہ وہ جب تمیز آ چکی ہے اور اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے, تو اس کے بعد یہ سوال کرنا جو ہے نا وہ ہمیں کسی چیز سے ہمارا ایک اختلاف پیدا کر رہا ہے. تو حالانکہ اس کے اندر ہمارا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. ہم لوگ
خیر بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، شر بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ، قرآن خود کہتا ہے. تو یہ ہے اس کی طرف سے. شیطان نے بنایا، شیطان اللہ نے بنایا. بلکہ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ وہ دیکھو تم لوگوں کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تو سوال تو پھر یہ بھی ہے. یہ کہانیاں ساری چل تو ادھر سے رہی ہیں، اللہ کی طرف سے چل رہی ہیں. تو یہ کہانیوں کے اندر آپ نے اپنا رول ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوشش سے ایک گدھا اچھا گدھا بن سکتا ہے، گھوڑا نہیں بن سکتا. تو جب گھوڑا ہے یہ نصیب ہے. اب اگر فرض کیا ہے کہ جی وہ میری مجھے یہ اس چیز کی نا شناخت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس ڈومین میں پیدا کیا ہوا ہے، میرے پاس حالات کیا ہیں، واقعات کہاں ہیں. میں اگر بیٹھ کے تو تبصرے کرنا شروع کر دوں کہ امریکہ میں جو بائیڈن ٹھیک تھا یا ٹرمپ ٹھیک تھا تو اس کو ہونا چاہیے، نہیں تو اس کو ہونا چاہیے. وہ میری ڈومین کیا ہے بھائی، میرے حدود و قیود کیا ہے، میرے اپنے ہاتھ سے ہونے والی نیکیاں کہاں ہیں، میرے اپنے اعمال جو مجھ سے سرزد ہونے ہیں، یہ جو لوگ مجھ سے افیکٹ ہونے ہیں، ان کے اوپر میری بات کا، میرے انداز کا کیا اثر جا رہا ہے. جو باتیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اور سب کچھ بالکل، اگر سب کچھ ہی طے ہے تو پھر دعا کیا ہے، رحمت کیا ہے. انسان کو ان کے اعمال کے نتیجے سے جو چیز بچاتی ہے اس کا نام رحمت ہے. کہ عمل کرنے کے باوجود انسان کے اوپر اگر کوئی چیز اس کو ان کے اعمال کے نتائج سے بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے. وہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کی دعائیں ہیں. یہ دعا اور رحمت کا تصور ہے ہی اس لیے کہ انسان غلطیوں سے، اس کے نتیجوں سے پاک رہے. باقی میر صاحب جو بیان فرمانا چاہیے اس پر اور بھی بڑی باتیں ہیں. جی مجھے وہ سرکار کی بات یاد آئی. فرماتے تھے کہ جو وہ جیسے بھائی نے سوال کیا نا جی کہ عمل اور نصیب ان کے اندر کیا مطابقت ہے، تو جس کا جو نصیب ہوتا ہے عمل بھی وہ اس نصیب کے طرف لے جاتا ہے، اور جس کا نصیب یعنی جسے ہم وہ بد نصیب کا لفظ نا واصف صاحب نہیں استعمال کرتے تھے، وہ کم نصیب والا لفظ استعمال کرتے تھے. تو جس کا نصیب کم ہوتا تھا تو وہ بھی کم نصیب والا ہی عمل ہوتا تھا اس سے. وہ فرماتے تھے عمل اور نصیب کی جو بات ہے، فرماتے تھے اگر آپ عمل کو یا کوشش کو آپ ایک عمل کہہ لو نا، تو جو تقدیر ہے نا جی، نصیب جو ہے وہ ابابیل کی کینکری ہے. یعنی کوشش کو اگر آپ ہاتھی کہہ لو، یہ جملہ آپ کا یاد آ گیا. فرماتے تھے کوشش کو، ہاں جی ہاتھی، کوشش کو آپ اگر ہاتھی کہہ لو تو نصیب جو ہے نا وہ ابابیل کی کینکری ہے. اب دیکھیں عمل اتنا بڑا ہو اور نصیب اگر تھوڑا سا بھی آئے تو وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو جیسے وہ پہلے کہا گیا کہ ہر عمل جو ہے وہ نہ تو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ ہر عمل جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس میں نصیب کا بھی بڑا اہم دخل ہے. اب اس سے ہم نے یہ بحث نہیں کھولنی کہ اچھا نصیب اگر سارا کچھ نصیب کے مطابق ہی ہوتا ہے تو پھر وہ بندے کا یعنی اختیار کتنا ہے، اور اگر وہ بے بس ہے تو پھر اس کی جواب دہی کیا ہے. یہ نصیب جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر تو صدیوں سے بڑے بڑے لوگوں نے بحثیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. تو مسئلہ میرا خیال ہے کہ صوفیاء نے تو حل کر لیا ہوا ہے، تو باقی لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ابھی کوشش ہی کر رہے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کیا جائے. تو بہرحال جو صوفیاء کا مذہب ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو کرے سو آپ کرے، ہم کو یوں ہی بدنام کرے. یعنی وہ اس مذہب کے قائل ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. جیسے صاحبزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت قول سرکار واصف صاحب کو سنایا تھا کہ جو تقدیر ہوتی ہے یہ ایک مزاج پیدا کرتی ہے، اور مزاج پتہ بندے کا پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی بندے کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر کے اندر اس کا مزاج لکھ دیتا ہے. مزاج ایک خواہش پیدا کرتی ہے، خواہش ایک عمل پیدا کرتی ہے، عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہوتا ہے. یعنی اب یہ صوفیاء، یہ قبلہ واصف صاحب کا قول سنا دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ عمل اور نصیب، بہرحال ہم جیسے لوگ جو ہم اس راز کو، اس کو شناخت نہیں کر سکے کہ اس کے اندر وہ منشا کیا ہے،
تو بہرحال ہمیں تو عمل کی ہی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے جو عقل دی ہے، جو شعور دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ راستہ اچھا اختیار کریں، برے راستے سے بچیں۔ ایک شیطان کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والا راستہ ہے، اس سے آپ بچیں، اور جو اچھا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، جو اللہ کے محبوب کے قریب کرنے والے عمل ہیں، آپ ان کو اختیار کریں۔ تو یہ بہرحال یہ نصیب اور عمل جو ہے، یہ دونوں کی بحث جو ہے نا، اس میں جیتا نصیب ہی ہے، عمل نہیں جیتا۔ عمل اکثر ہار جاتے تھے، نصیب جیت جاتے تھے۔ اور اس کی ایک مثال جو سرکار کا جو مضمون عمل ہے، اس کے اندر آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ریت کے اندر ہل چلاؤ نا، پھر اس کے اندر بیج آپ بو، پھر اس میں پانی کی جگہ آپ اپنا خون جگر ہی کیوں نہ دو، یعنی یہ سارا عمل کرو گے تو نتیجہ صفر نکلے گا۔ یعنی ان کو عمل کو ان کے اصول کے مطابق آپ کرو کہ ریت کے اندر ہل نہیں چلانا، مٹی کے اندر چلانا ہے، پھر خون جگر دینے کی بجائے آپ پانی دینا ہے، تو دیکھو پھر نتیجہ۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب جو فائنل سٹیٹمنٹ جو صوفیاء کی ہے، اور یہ بھی میاں محمد بخش صاحب کی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا۔ اب یہ تو دیکھو یہ عمل ہو رہے ہیں سارے کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اب یہ نصیب ہے لاوے یا نہ لاوے، عمل آپ کا سارا ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر عرفان اشرف صاحب نے پھر سے جوائن کر لیا ہے اور آج بہت خاموش رہے ہیں یہ، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اب ان سے کچھ سوال کیے جائیں۔ محمد عارف صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا خیال اور نیت ایک ہی چیز کے نام ہے، اور پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ خیال کا تزکیہ کیسے کیا جائے۔ پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج آپ نے اپنا 5واں پروگرام وصف حیات واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، اور صاحبزادہ کاشف محمود صاحب اور میر جہانگیر صاحب اور خاص طور پر واصف صاحب کی اجازت سے اپنی حاضری اس پروگرام میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ابھی بہت خوبصورت انداز میں سن رہا تھا صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کو، اور میر صاحب نے بھی اپنے پیغام میں بہت ہی خوب انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس مضمون کے حوالے سے میں چند گزارشات کر دوں گا، اور وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میری حاضری اس پروگرام میں مکمل ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام، یہ جو مضمون عمل ہے، اس عمل کو بھی آپ انہی 7 ڈائمنشن میں اگر رکھ کر دیکھیں تو آپ کو کیوروسٹی بھی ملتی ہے، یہاں پر علم و ادب بھی ملتا ہے۔ مجھے عمل کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا، وہ عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوتوں والی جگہ پر کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے، اور آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جوتوں والی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جب آپ نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہی فرض ہے۔ یعنی اس بات سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں، ہم علم میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل میں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم بہت بڑے بڑے واعظ بھی سنتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں بھی سنتے ہیں، تو ہم اس میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں عمل کو فوراً اپنے علم کو عمل کے دائرے میں لانا ہے۔ اور واصف صاحبزادہ کاشف صاحب نے خیال کی پاکیزگی اور اس کے تزکیے کے بارے میں بہت خوب آپ کے سامنے باتیں رکھیں۔ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر، غزوہ بدر میں ایک صحابی ینگ صحابی کے ساتھ ایک بوڑھے صحابی کو کھڑا کر دیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سجدہ کیا،
اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یعنی عمل مکمل کر لیا، اور عمل کرنے کے بعد نتیجہ جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ آج نہ رہے تو شاید اس کا دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو عمل کرنے کے بعد آپ نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور جیسے واصف علی واصف صاحب کا سب سے پہلا دیباچہ محبت سے پہلے وہ گر قبول افتد ہے، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اگر آپ قبول کر لیں تو ہم اعمال کی دنیا کے لوگ ہیں، اور اس کائنات کی ہر چیز ہر وقت ہمہ حال کسی نہ کسی عمل میں موجود ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں فورسز کے طور پر کام کرتی، لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور واصف صاحب اپنی گفتگو میں بھی یہی فرمایا کرتے تھے، آپ کی کیسٹ عمل کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے اسی نقطۂ نظر پر فوکس کیا، اعمال بہت اچھے، اعمال ابھی آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے تو اس میں کثیر المقاصد پر بات کی ہے، آپ بہت سارے مقصد لیتے ہیں، آپ کا اگر ایک مقصد ہے تو اس مقصد کو کرنے کے لیے بے شمار مقاصد آپ اپنے ساتھ ایڈجسٹنٹ کر لیتے ہو، اٹیچ کر لیتے ہو، تو جس سے اصل مقصد جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دنیا کے مضامین کے نقطۂ نظر سے پڑھو تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ پہ کام کرتے ہیں، ہم ایک مقصد کے حصول کے لیے بے شمار مقاصد کو اپنے ساتھ ایڈجسٹنٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں فوکس پر موجود ہیں، تو واصف صاحب نے بیسیکلی اس کتاب اس مضمون میں آپ کے فوکس کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا مقصد ہے انسان کا، اور وہ جو میں سمجھ پایا ہوں واصف علی واصف صاحب کی تحریر سے اور ان کے ساتھ محبت سے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پاک۔ تو اگر آپ اس بڑے مقصد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے مقاصد آپ کو آہستہ آہستہ ضرور مل جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے میر صاحب ابھی فرما رہے تھے نصیب کے بارے میں، اور اسی مضمون میں نصیب کے بارے میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے، اور اسی مضمون میں ایک اور بات کا بھی ذکر ہے کہ گھوڑے کا نصیب اپنا ہے اور گدھے کا نصیب اپنا ہے۔ تو آپ نصیب کو اپنا مقصد نہیں بنا سکتے، نصیب جو ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے اور وہ بہترین لکھا۔ تو اس کتاب کا یہ جو مضمون ہے اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، اس چلتے ہوئے بحر بے قرار سے جو مجھے چند موتی ملے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ نیت کی اصلاح کرو، نیت کے بعد آپ عمل کرو، عمل کرنے کے بعد نتیجہ اپنے اللہ کے سپرد کر دو، تو پھر میں سمجھتا ہوں، اور وہ نتیجہ جو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے، جب آپ اللہ کے سپرد خود ہو جاؤ گے تو اللہ ہی اس کا نتیجہ ہو جائے گا، اور اللہ اس نتیجے میں جو سب سے بڑی محبت ڈال دے گا وہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گی۔ تو یہ میرا اس پروگرام میں اپنا حصہ ہے۔ بہرحال باقی باتیں تو کاشف صاحب اور میر صاحب کریں گے، میں تو بہت ساری باتیں سنوں گا۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت وضاحت کی۔ سر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، شروع میں آپ نے NLP کے بارے میں ذکر کیا تھا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں، تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ میں اپنی گزارشات کر دوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ جو NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ہم بہت سارے سیشن کرتے ہیں، اور بہت سارے سیشن کرنے کے بعد ہم ایک انسان کے مائنڈ کو اگر اس کو آپ وہ سیشن کے دوران اس کو پازیٹیو سے نیگیٹو اور نیگیٹو سے پازیٹیو میں لے کر آتے ہیں، اس کے بیڈ سیکٹر کو نکالتے ہیں، پازیٹیو سیکٹر کو اس میں ڈالتے ہیں، تو مجھے میر صاحب سے اکثر گفتگو ہوا کرتی تھی، اور اس میں ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ملاقات تھی،
صرف ایک ملاقات، اور اس ملاقات میں شمس تبریز نے مولانا رومی کی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کر دی تھی. یعنی ایک ملاقات جس میں کتابیں پھینکی جاتی ہیں، کتابوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو جھاڑا جاتا ہے، اور اس میں سے گرد نکلتی ہے، اس میں سے دھول نکلتی ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ چیز، انہوں نے کہا کہ یہ تم نہیں جانتے یہ کیا ہے، اور پھر وہ دوڑ لگا جاتے ہیں. رومی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میں اکثر یہ میر صاحب سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا کہ انہوں نے ایک ملاقات میں ایک واقعہ کیا ہے، اور واقعہ کرنے کے بعد وہ اور ان کا ذہن بدل دیا. تو آج کی جو جدید نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے وہی یہی کام کرتی ہے. لیکن جو مرد کلندر کی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہوتی ہے وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ نگاہ مرد مومن آج بھی کام کرتی ہے. بلکہ کل ہی میر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ نگاہ حال میں بھی موجود ہوتی ہے، اور ماضی کی کوئی شخصیت بھی ہوتی ہے جو آپ کی ذہن سازی کرتی ہے، آپ کے مائنڈ کو چینج کر سکتی ہے. 800 سال کے فاصلے سے اگر مولانا رومی جو ہے وہ علامہ اقبال کے مرشد ہو سکتے ہیں، تو 1993 سے پہلے کے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ آج بھی اسی طرح ہماری نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن کو اپنی محبت میں، اور بیسیکلی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جو حضرت علی کے دروازے سے گزر کر ملتی ہے. تو میں عمل کے موضوع میں اسی بات کو سمجھ پایا ہوں، اور جو میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اب میں چلتا ہوں. 2 پیراگراف ایسے ہیں اس مضمون کے جو تھوڑی سی وضاحت مطلب ضروری ہے جاننا، کیونکہ میں خود اسے سمجھنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں. ویسے کافی چیزیں واضح کر دی ہیں صاحبزادہ صاحب نے اور میر صاحب نے، لیکن پھر بھی میں یہ سوال ضرور کروں گا کیونکہ میرے ذہن میں یہ کھٹکتا رہے گا. ورنہ کہ جیسے ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں پہنچاتا. اس میں قدرت کا دخل ہے، اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدھا بنایا. اس میں عمل شامل نہیں ہے. وہی ذروں کو آفتاب بناتا ہے، محنت کو نتیجہ عطا کرتا ہے. خوبصورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے، اور محبت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے، اور پھر سکون قلب اس کی عطا ہے، اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ عمل سے غریبی دور نہیں ہوتی. غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے، مزدور کتنی محنت کرتا ہے. ایک ہی دفتر میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں اور ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں، اور نتیجے مختلف ہوتے ہیں. تنخواہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں. تو یہ جو ہے یہ عام آدمی کی نقطہ نگاہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ورنہ اس میں کہیں کہیں جو کم فہم اور کم علم لوگ گمراہی کا ایک پہلو بھی ڈھونڈ لیں گے. تو صاحبزادہ صاحب بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تربیت نہ ہو خیال کی تب تک قرآن سے بھی مکمل ہدایت نہیں ملتی. تو اس لیے وہ ہدایت کے لیے بھی کچھ پیچھے بیسک کوالٹیز چاہیے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. سرکار ایسا فرماتے تھے کہ دیکھو ایک مشاہدہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ تم جہنم میں آ رہے ہو، تو زیادہ تر لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے جو چاہا، جو خواہش کی، ہمیں مل گیا اور ہم جہنم میں آ گئے. اور اسی طرح سے اگر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہاں گزرنے والے لوگوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ جو ہم نے چاہا، جو ہم نے خواہش کی، وہ ہمیں نہیں ملا تو ہم اس وجہ سے جنت میں آ رہے ہیں. تو یعنی کہ
عمل ایک مکمل چیز نہیں ہے آپ کی راہ نجات کے لیے. ایک مکمل عمل جیسے میں بتایا خیال بھی نیک ہے آپ کا عمل بھی ہو سکتا ہے نیک ہو, لیکن اگر درمیان میں کہیں انا پرستی چھپی ہوئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میں نے عمل اپنی انا کے تابع کیا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, خود پرستی کے حوالے سے میں نے کیا ہے, یہ میں نے کس حوالے سے کیا ہے. جب تک اس کی وہ مکمل منشا جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا وہ اس عمل کی بھی مکمل جو ہے وہ ڈیفینیشن نہیں ہم بتا سکتے. اس لیے عین ممکن ہے کہ عمل جو ہے وہ آپ کو کہیں کا کہیں لے کے جا سکتا ہے, اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے, برا عمل بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس کا خیال تبدیل کر رہا ہوتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مہربانی ہو جائے تو کچھ حادثہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ, ایسا کچھ کر دیتا ہے اس کے ساتھ کہ جس سے اس کا ذہن ایک دفعہ رک جاتا ہے اور نئی ڈائمنشن پر غور کرنے کے لیے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں سرکار نے کہانی سنائی کہ وہ بہت جو تھے رنگین مزاج ہوا کرتے تھے اور بڑے مشہور تھے اس معاملے میں. تو لوگوں نے یکسر دیکھا کہ ان کی جو ظاہری حالت ہے وہ بہت بدل گئی ہے, وہ اب نیک جگہوں پر نظر آتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو لوگوں نے جب حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی ایک دم سے آپ کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آئی, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے پیر صاحب مل گئے. تو انہوں نے کہا آپ کے پیر صاحب کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میرے گھر بیٹی آ گئی. تو یہ بھی ایک اینگل بن جاتا ہے انسان کی سوچ کا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے اثرات اگر میری اولاد تک اس کے جانے ہیں تو وہ میرے لیے کیا ایفیکٹ پیدا کریں گے. آپ کہتے تھے کہ وہ حرام کھاتے ہو, رشوتیں کھاتے ہو, کم از کم اپنی اولاد کو تو نہ کھلایا کرو, اس پہ تو مہربانی کیا کرو کہ آپ خود تو کھا ہی رہے ہو, خود خراب ہو رہے, آپ اپنی اولاد کو بھی ساتھ میں خراب کر رہے. تو اکیلے یعنی کہ اعمال جو ہیں وہ مکمل ایک دائرہ نہیں کھینچتے آپ کے اس حوالے سے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تزکیہ ایک مسلسل یہ جہد ہے, جہد مسلسل جس کو کہنا چاہیے کہ آپ ساتھ کے ساتھ آپ کی دیکھیں جیسے جیسے نیکی کے درجات بڑھنے شروع ہوتے ہیں, یہ انسان نیکی میں زیادہ اوپر آنا شروع ہوتا ہے, اس کے برابر ہی بدی کے درجات بھی بڑھتے ہیں. بدی بھی اسی درجے کی آپ کو ملے گی جس درجے کے نیکی آپ کر رہے ہیں, آپ کو ٹکراؤ بھی آگے اتنی ہی بڑی برائی کا آئے گا. چھوٹی چیز کو چھوٹا آپ کی جیب میں پیسے ہی 100 روپے ہیں تو آپ سے 1000 روپے کا حساب نہیں مانگا جائے گا, انہیں 100 روپے کا مانگا جائے گا. تو اس 100 روپے کو نیکی سے بچانے کے لیے بھی کچھ 100 روپے کی آگے بدی کھڑی بھی ہوگی جو کہے گی ان 100 روپے کو ان بد چیزوں میں لگا دو تو تمہیں اس کے اندر لطف بھی حاصل ہوگا, اس کے اندر تمہیں یہ بھی حاصل ہوگا. تو یہ لیول بھی ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں انسان کے کہ اس کو اسی طرح کی آگے پھر وہ ٹکراؤ. لیکن پھر فرمایا کہ یہ جتنا بھی بڑی ہو جائے بدی نور سے بڑی نہیں ہوتی. نور ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, اللہ کا نور, اس کے سامنے کوئی اندھیرا نہیں ہے. جب آپ کی کنیکٹیوٹی اس نور کے ساتھ ہوگی یا ایسے لوگوں سے ہو جائے گی جن کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے تو آپ کے اوپر بھی اس نور کی بارش ہوگی. آپ نے فرمایا کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ جاؤ جس کے اوپر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں, 2-4 قطرے تم پہ بھی پڑ جائیں گے. تو بارش میں جہاں بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی اس کے اندر اس نصیب کے اندر آ جاؤ گے جہاں پہ بیٹھ کے سب نے ایک مسجد میں بیٹھ کے سب نے اگر کسی دعا کے اوپر آمین کہا ہے تو آپ کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, اس آمین میں کسی بھی نیک بندے کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہوگی. تو یعنی کہ نیک بندوں کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی بھی جو ہے وہ آپ کو ان برے اعمال سے بچاتی ہے. آپ فرماتے تھے کہ ایسے اعمال سے بھی معافی مانگ لو کہ جو قبول نہیں ہونے, ایسے اعمال سے بھی یا اللہ ہمیں معاف فرما جو تیرے ہاں قبول نہیں ہونے. بلکہ اسی مضمون کے آخر میں جو آپ نے جو مثال دی ہے اس بڑھیا کی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم وہ اس بڑھیا کی طرح ہو جاؤ جس نے ساری زندگی سود کاتا اور الجھا کے بیٹھ گئی. بلکہ آپ نے ایک اور بھی مثال دیتے تھے کہ وہ ایک
تھا کمہار، تو وہ ساتھ ساتھ جو گھاس تھی اس کی رسی بنا رہا تھا. وہ رسی جب بناتا جا رہا تھا تو وہ پیچھے اس کا گدھا وہ کھاتا جا رہا تھا، وہ آگے بناتا جا رہا تھا. تو جب وہ اس نے رسی جب بنا چکا تو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف وہی رسی تھی جو بچ گئی تھی، باقی اس کا گدھا کھا گیا تھا. کہتے ہیں یہ گدھا ہے نا، یہ زندگی ہے. یہ زندگی آپ کی تمام چیزیں کھا جاتی ہے، آخر میں صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. زندگی بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے صرف اعمال ہوتے ہیں، جو چند ہوتے ہیں وہی آپ نے پیش کرنے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی آپ پیش کر سکتے ساری چیزیں. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر جی جی صاحبزادہ صاحب نے بڑی خوب بات، مجھے ایک واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، یہ موتی مضمون میں. اور موتی مضمون میں آپ نے فرمایا کہ اعمال کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ندامت کے چند آنسو ہیں جو میں بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں. تو جب آپ اعمال کر لیتے ہیں تو اعمال جو چند ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر نیکی پر تکیہ ہو، اگر نیکی پر تکیہ ہے تو پھر بہت سارے معاملات مشکل میں پڑ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو اور آپ کہیں یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں جو میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اور یہ ندامت کے چند آنسو ہیں جو تجھے بڑے پسند ہیں، اور تجھے در یتیم اور در نجف کا واسطہ میرے آنسوؤں کو قبولیت عطا فرما، تو پھر جو ہے وہ اللہ کا قرب مل سکتا ہے. تو آپ اس مضمون میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس ہیں تو ضرور پیش کریں، لیکن اعمال کے ساتھ اگر آپ اپنی کم مائیگی کا، اپنی کم علمی کا تذکرہ کریں اور اپنے اللہ کے سامنے عاجز ہو کر پیش ہوں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، اور تو اگر معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو پھر بہت سارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں. یہ واصف صاحب کی تعلیمات سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میر صاحب نے پھر جوائن کیا. تو ایک جگہ وہ اسی مضمون میں آپ نے فرمایا کہ ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے. عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں، نتیجے عارضی ہیں. مرتبے، آسائشیں، شہرتیں اور اختیارات گمراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں. اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی، ورنہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے. تو اس پر روشنی ڈالیے میر صاحب کہ یہ کیسے اس پر اوورکم کیا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھنا سرکار نے اپنی بات کے اندر ہی بات جو ہے نا وہ مکمل فرما دی ہے کہ ایسے عمل کو آپ اختیار کرو جس میں آپ بھی راضی ہو جاؤ اور آپ کا مالک بھی راضی ہو جائے. یعنی یہ جو آپ نے وہ مالک کو راضی کرنے والے عمل کی بات کی ہے، اصل میں وہی اصل عمل ہے. جیسے وہ پہلے قرآن آیات کے حوالے سے عمل صالح کی بات کی گئی، تو وہی مالک کو راضی کرنے کے اعمال جو اللہ کے نبی پاک نے ہمیں بتائے ہیں، جو ان کے پسندیدہ اعمال ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو ان کے ناپسندیدہ جو ہے احکام ہیں وہ بھی واضح ہیں. تو لہذا مالک کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں وہ آپ نے اس کے اندر تعلیم دی ہے کہ وہ آپ کریں. اب نصیب جو ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہ پہلے کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو سرکار واصف صاحب سے پوچھا گیا جی یہ تقدیر تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بدلی نہیں جاتی، تو جو بدل جائے تو سرکار نے فرمایا وہ بھی تقدیر ہی ہوتی ہے. تو تقدیر نگاہ مرد مومن کا ملنا جو ہے وہ واصف صاحب فرماتے ہیں یہ بھی تقدیر ہی ہوتا ہے. وہ منو بھائی نے نا جی ایک دفعہ بات سنائی کہ وہ واصف صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، تو راستے میں نا جی غزل ایک لگ گئی گاڑی میں کہ یوں ہی کوئی مل گیا ہے سر راہ چلتے چلتے. تو منو بھائی نے سرکار سے سوال کیا کہ واصف صاحب کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یوں ہی مل جائے سر راہ چلتے چلتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا. تو انہوں نے کہا جی کیسے؟
آپ نے فرمایا کہ وہ مل جاتا ہے سر راہ چلتے چلتے، پر ملتا اسی کو ہے جو راستے میں چلتا ہے، راستے میں نہ چلے اسے نہیں ملتا۔ تو یہ نصیب اور عمل یا نصیب اور کوشش، یہ اصل میں دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں رزق جو ہے یہ بندے کو تلاش کرتا ہے اور بندہ رزق کو تلاش کرتا ہے۔ جب دونوں ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں نا تو وہ خوش نصیبی کا مقام یا وہ خوش نصیبی کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو یا تو آپ جو ہے وہ عمل سے نصیب بنا لو، یا نصیب جو ہے وہ آپ اس کو تلاش کر لو، یا نصیب کا انتظار کر لو۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے نصیب کا مقابلہ کبھی بھی کسی دوسرے کے نصیب سے نہیں کرنا۔ بے شک اس کا نصیب اس کو مبارک، تمہارا نصیب تم کو مبارک۔ یہ جو نصیب کا مقابلہ، مثلا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو انسان بنایا ہے، کائنات میں اللہ کی اتنی تخلیقات ہیں، بے شمار تخلیقات ہیں، اور وہ آج بھی اپنی تخلیقات جو ہے وہ پیدا کرتا جا رہا ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تخلیقات میں سے انسان بنایا۔ اب جو انسان بنایا ہے، یہ پوچھیں کہ آپ کو جو انسان بنایا گیا ہے یہ آپ کے کس عمل کی وجہ سے بنایا گیا؟ یہاں تو آپ کا عمل ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو دینے والا خود اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے وہ عطا کر رہا ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی امتیں ہیں، اتنے مذہب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب جو آپ کو اللہ کی محبوب کی امت کے اندر پیدا کیا ہے تو وہ بھی آپ کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ماں باپ عطا کیے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہے، وہ بھی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے ماں باپ نہیں ہے۔ آپ کو جو چہرہ ملا ہے وہ بھی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کو جو بینائی ملی ہے وہ بھی آپ کو کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملا۔ آپ کو جو ایمان ملا ہے وہ بھی کسی کی ہی دین اور کسی کی ہی عطا ہے۔ تو اتنا کچھ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آپ کے عمل کے بغیر عطا کر رہا ہے تو باقی بھی بہت کچھ بغیر آپ کے عمل کے ہی عطا کرے گا۔ اور یہ بغیر عمل کے جو عطا ہوتا ہے اسی کو تو نصیب کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یعنی واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو بغیر عمل کے عطا ہوتا ہے وہی تو نصیب ہوتا ہے۔ وہی تو نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، میر صاحب نے جو بات آپ نے جو سوال پوچھا تھا، واصف صاحب نے اس کا ایک نسخہ کیمیا بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، بہت خوب۔ چلیں جی، چونکہ اب وقت بھی قریب ہے تو اب میں چاہوں گا کہ آپ تینوں حضرات، پہلے ہم شروع کریں گے پروفیسر صاحب آپ سے، کہ آپ اسے کیسے ریپ اپ کریں گے اس موضوع کو، عمل کو، یعنی تاکہ لوگوں کو اور زیادہ اگر کوئی۔ جی سر، جو مجھے بہت ہی آج میرے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوئے، صاحبزادہ صاحب نے جو ایک سائیکل بتایا، خیال، اور خیال بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اس راہ میں۔ خیال کا تزکیہ، خیال کی پرورش، خیال کی اصلاح، اور خیال کی اصلاح کے بعد آپ اگر علم کے دائرے میں، اور خیال اور علم کو آپ ایک ہی معنوں میں لے لیں، تو اس کے بعد آپ اس کو عمل کی صورت میں لائیں، اور عمل کسی نتیجے میں ہو، اور وہ نتیجہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہوگا تو پھر تو یہ کمال ہو جائے گا۔ تو بس یہ مضمون اسی سائیکل کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں ہم چلتے ہیں میر صاحب کی طرف۔ میر صاحب، تو آپ اس مضمون کو کیسے ریپ اپ کریں گے؟ اس کے اختتامیہ کلمات آپ کے کیا ہونی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے نا حضرت اقبال کا جو ہے نا وہ شعر یاد آ گیا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے غافل ہوا ہے مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ واہ۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ جو ہر بات جو اپنی نالائکی، نااہلی اور سست روی، اس کو تقدیر کا بہانہ بنا کے تو بے عملی اختیار نہیں کرنی۔ عمل جو ہے نا وہ جو اقبال ہی جو کہتے ہیں کہ
یقین محکم، عمل پہم اور محبت فاتح عالم. تو یہ چیز ہے کہ جو عمل جو ہے نا یہ اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ فضل کو تلاش کرو. عمل بہرحال یہ کرنا ہے مگر یہ ایک بہانہ ہے، باقی فضل ہے. واہ سبحان اللہ. جی صاحبزادہ صاحب. جی یہ مضمون بہت قیمتی مضمون ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ بار بار اس میں نئے نکات پیدا ہوں، نئی بحثیں اس کے اوپر ہوں، نئے مفہوم اس کے کھلنے کی ضرورت ہے. سرکار کے مضمون میں ہی اتنا کچھ ابھی موجود ہے کہ جو ہم اس کی ایک ایک اگر فکرے کو پیراگراف کو لے کے بھی بات کرنا شروع کریں تو یہ ساری ہماری گفتگو میں جو چیز پوائنٹس میں اگر لکھا جائے تو اس میں بات یہ ہے کہ عمل ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. عمل بہرحال اپنی جگہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. مجھے ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے تو سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہاری محنت فوری طور پر نتیجہ نہ نکالے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر محنت کے تمہیں کو کامیابی مل جائے. اب یہ بھی ایک انداز ہے کہ لوگ عمل کی حیثیت کو تو سمجھیں لیکن اس کے ساتھ محنت کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ محنت اور خلوص نیت سے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. ہمیں محنت اتنی کرنی ہے جتنی محنت ہماری ڈومین میں ہماری چیزوں کو متاثر کر سکتی ہے. ہمیں اعمال میں وہ چیزیں لے کے آنی ہے جن اعمال سے ہمارے قرب و جوار یا جہاں تک ہمارا امپیکٹ ہے وہ ایریا جو ہے وہ کم از کم ہم سے کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے یا ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں دانستہ یا غیر دانستہ. بعض اوقات انسان غیر دانستہ عمل بھی ایسے کراتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بھی ایک رجوع کا حوالہ ہے کہ آپ سے دانستہ یا غیر دانستہ اعمال میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو تو پھر رحمت کا اور توبہ کا دروازہ موجود ہے. آپ اپنے ذکر فکر اور ہر بات میں اس چیز کو ضرور رکھیں کہ عمل بہرحال موجود ہے، لیکن عمل بہت کچھ ہے لیکن عمل سب کچھ نہیں ہے. عمل ایک بہت قیمتی چیز ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. عمل کے بعد بھی ہمیں اس کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل کریں، اور عمل کے ساتھ جو ایک چیز ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے وہ سرکار فرماتے کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں. تو یہ جو ایک رجوع ہے آپ کا کہ اللہ کا سجدہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمیں ہر خیال میں ہمارے خیال کا تزکیہ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے خیال کو نیک سمت میں لے کے آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے خیال کا جو رجوع ہے وہ درست کر رہی ہوتی ہے. تو سرکار جب بھی کسی چیز کا جو کوئی ایک فائنل کنکلوژن جب وہ پیش کرتے تھے نا تو فائنل کنکلوژن آپ کا جاتا ہی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا کہ اعمال کی درستگی میں بھی یہ عشق اور یہ رجوع جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو آپ کی خیال کی اصلاح کرے، آپ کے عمل کی اصلاح کرے اور آپ کو نتائج کے اوپر ہونے پہ جو بھی نتائج نکلتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی بھی استطاعت دے کہ میں نے کیا ہے یہ میری منشا کا نہیں ہے. سرکار فرماتے تھے کہ مسلمان جس مقام پہ صبر کرتا ہے مومن اس مقام پہ شکر ادا کرتا ہے. واہ. کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے نتائج کا جو ہمارا جو اعمال کا نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہم اللہ کے حوالے سے قبول کریں کہ یا اللہ یہ بھی تیرا شکر ہے کہ اور یہ بہت جلدی ہوتا ہے کہ آپ کے خیال جو ہے وہ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے اور جب روشنی میں آتا ہے تو سوال بھی مختصر ہو جاتے ہیں،
آپ کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور رحمت مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے حبیب سے مانگنی ہے، اور مانگتے ہی رہنی ہے۔ آخری سانس تک ممکن ہے کہ کوئی آپ کا عمل ناپسندیدہ ہو جائے، اور آخری سانس تک ممکن ہے کہ کوئی آپ کا عمل قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ سرکار کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی، وہ صاحبزادہ صاحب کی بات سے وہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا رائے گاہ ہوئے ابلیس کا نصیب ہوئے، واہ، رائے گاہ ہوئے ابلیس کا نصیب ہوئے، وہ سجدے جو کسی چوکٹ کی آبرو نہ ہوئے۔ تو سب سے اچھا عمل، سرکار کا پیغام یہی ہے کہ سب سے اچھا عمل توبہ کا عمل ہے، توبہ کر لی جائے۔ بہت مجھے اسی پہ ایک شعر میں سرکار کا آخر میں جی، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ جی، بہت کیا خوبصورت بات پر آپ نے ختم کیا، کس خوبصورت شعر پر۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، میری ذاتی رائے میں آپ تمام کو یہ پروگرام یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم مجھے تو 5 سے 6 بار دیکھنا ہوگا، بار بار اسے دیکھنا ہوگا، اور جو باریکیاں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے اور میر صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے، اسے بڑے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ علم پر ہم پچھلی بار بات کر چکے، عمل پر، تو اس میں آج ایک بہت ہی خوبصورت عقدہ کھلا کہ عمل صرف کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، عمل ہی صرف کافی نہیں ہے، عمل کا بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن عمل کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عطا کا ہونا بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں صبر و شکر ہر لمحے ادا کرنا چاہیے، یعنی یہی سب سے بڑا بہترین عمل، جیسا کہ میر صاحب نے فرمایا کہ عمل کا سب سے بڑا اور انتہائی مستند عمل جسے کہہ سکتے ہیں وہ توبہ کا عمل ہے، یعنی استغفار۔ تو اگر آپ کے ہر لمحے آپ استغفار کہیں اور شکر کریں تو یہی میرا خیال ہے ہماری کامیابی کا باعث بن سکتا ہے ہر چیز میں۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے، ہمیں ہر لمحے ہر حال میں خوش ہونا چاہیے، چاہے ہم اسے برے حالات سمجھ رہے ہیں، وہ برے حالات نہ ہو تو ہمیں اچھے حالات کا اندازہ کیسے؟ اگر بھوک نہ ہو تو پھر ان تمام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں؟ اگر بیماری نہ ہو تو ہمیں صحت کا کیسے خیال آئے گا؟ کمزوری نہ ہو تو ہمیں طاقت اور ان تمام چیزوں کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ نہ دے سکے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مانگنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس تو دینے کو اتنا کچھ ہے کہ ہمارے 7.1 بلین اشرف المخلوقات نامی جو ایک وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق گھوم رہی ہے اس پرائرس پہ، ان سب کو بھی جمع کر کے انہیں بلینز سے ضرب دے دیں تو بھی اس کے دینے کی کہیں لمٹ نہیں آتی۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں مانگنے کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرح مانگنا ہے اور کس سلیقے سے۔ تو میں آپ مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں، اور چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم اس موضوع پہ میرا خیال ہے کئی گھنٹے اور بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے ضرور اس پر اور بھی بات ہو۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ اب اگلے پروگرام کی جو آخری شاید مضمون میرا خیال ہے میمونہ بتائیں گی، شاید صبر تھا جس پر کہ بات کرنا تھا، اور اس کے بعد کے لیے بھی پھر ہم چاہیں گے اجازت میر صاحب اور صاحبزادہ صاحب سے، جیسا کہ فرمائش ہمیں بہت زیادہ آ رہی ہے، تمام لوگ دن میں کوئی 100 سے زائد میسیج ہر روز آتے ہیں
کہ یہ پروگرام کو جاری کیجیے تھوڑے اور طویل عرصے تک. بہرحال یہ اب آپ کی چونکہ مصروفیات بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہوگی تو ہم آگے چلیں گے. بہرحال میں اب یہاں سے پروگرام ٹرانسفر کرتا ہوں ہماری آج کی جو میزبان ہیں اور ہماری CEO ہیں جو لرن ٹو گرو رچ کی میمونہ گلشن کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ. ہر ہفتے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اور معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میر جہانگیر صاحب کے صاحبزادہ کاشف صاحب اور پروفیسر عرفان صاحب کی. اور انشاءاللہ ہم اگلے پیر کو پھر یہاں پہ انشاءاللہ جمع ہوں گے، اور جو ہمارا دل دریا سمندر کا مضمون ہے صبر، اس پر بات کریں گے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگلی نشست تک اس موضوع کو پڑھیے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں ان کو آپ لکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں پہلے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو ترتیب دے کر اپنے معزز مہمانان سے پوچھ سکیں. اور میری اور ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر فضل محمود کی ملاقات آپ سے کل منگل کو شب 9 بجے ہوگی، جس میں ہم تھنک اینڈ گرو رچ کے 13 اصولوں پر بات کر رہے ہیں. کل ہم انشاءاللہ آرگنائزڈ پلاننگ پر بات کریں گے. اس کے بعد بدھ کی شب کو ڈاکٹر صاحب 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق اویلیبل ہوتے ہیں بیٹھک کی نشست میں، جس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی بھی موضوع چھیڑ سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ حصہ ہیں جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جمعے کے دن آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروفیسر عرفان اور ڈاکٹر فضل سے، جو کہ ہمیں کتابوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو وصف حیات کی ماسٹر مائنڈ اسٹڈی ہے، اس میں جو صبر کا موضوع ہے، اس کے ساتھ ہم پیر کو حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ملاقات کل پھر ضرور ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.